ناظرین کرام السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کچھ ایسی معاشرتی برائی کی نشاندہی کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں تیزی سے سرایت کر رہی ہے۔ مختلف سوشل میڈیا ایپس اس وقت گھر گھر مقبول ہیں، خصوصاً نوجوان نسل ان کے خپ میں اور ان کے کریز میں مبتلا ہے۔ چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، چاہے سنیک چیٹ ہو، چاہے واٹس ایپ ہو، انسٹاگرام ہو یا دیگر کوئی بھی سوشل میڈیا ایپس ہوں۔ بظاہر تو ان ایپس کے ذریعے یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ لوگ پیسہ کمائیں، مگر انہی ایپس کے ذریعے فحاشی اور عریانی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ پیسے اور شہرت کے لیے ہماری نوجوان نسل ایک ایسی کھائی میں گرتی چلی جا رہی ہے جس سے بعد میں نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان سوشل میڈیا ایپس کے حوالے سے آج سے 1400 سال قبل ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ میں کیا ارشاد فرمایا گیا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت مل سکے۔ ناظرین، آج کا دور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ بچہ ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، وہ سبھی سوشل میڈیا کے دیوانے نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا کو اچھے تعلیمی اور تعمیری کام کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر عملاً ان ایپس کو صرف ناچ گانے کی پروموشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان ایپس کے ذریعے بڑی پرکشش آفرز کرائی جاتی ہیں کہ راتوں رات بندہ اسٹار بن جائے اور بے تحاشا پیسہ بھی کمائے، تو لہٰذا کس کو شہرت اور دولت بری لگتی ہے۔ آج ان ایپس کی وجہ سے گھر گھر بے حیائی اور ناچ گانا عام ہے۔ وہ ہماری بچیاں جو کبھی اپنے سروں سے دوپٹے اترنے نہیں دیتی تھی، آج ناچ کر غیروں میں اپنی ویڈیوز بھجوا کر داد و تحسین حاصل کرتی ہیں اور اس کے ساتھ پیسے بھی کماتی ہیں۔ نوجوانوں کی حالت بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں، وہ اپنے رقص اور ناچ گانے میں خواجہ سراؤں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے آخرت اور دنیا دونوں میں دردناک عذاب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت میں 15 خصلتیں آ جائیں تو ان پر مصیبتیں نازل ہوں گی۔ دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مال غنیمت ذاتی دولت بن جائے، امانت کو لوگ مال غنیمت سمجھنے لگیں، زکوٰۃ کو جرمانہ، اور شوہر بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے، دوستوں کے ساتھ بھلائی اور باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے، مسجد میں لوگ زور زور سے باتیں کرے، ذلیل قسم کے لوگ حکمران بن جائے، کسی شخص کی عزت اس کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کی جائے، شراب پی جائے، ریشمی کپڑا پہنا جائے، گانے بجانے والی لڑکیاں اور گانے کا سامان گھروں میں رکھا جائے، امت کے آخری لوگ پہلوں پر لان تان کریں، بس اس وقت لوگ عذاب کے منتظر رہیں، یا تو سرخ آندھی یا پھر چہرے مسخ ہو جانے والا عذاب۔ ویورز، اگر اس پوری حدیث شریف کی آخری سطروں کو بغور دیکھا جائے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ آج کل گانے بجانے کا سامان ہر گھر میں عام ہے۔ ٹی وی نہ ہو تو موبائل ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہر گھر میں قیامت کی آخری نشانی پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ مختلف سوشل میڈیا ایپس جو موسیقی کا پلندہ ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب ایپس دراصل گانے بجانے کے آلات ہیں جو گھروں میں ہر لمحہ برائی اور بے حیائی پھیلانے میں پیش ہے؟ ان ایپس سے ہماری نوجوان نسل گمراہ ہوتی جا رہی ہے، مگر ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے مطمئن ہیں کیونکہ ہمارے بچے اسٹار بن رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں۔ انہی ایپس کی وجہ سے بے شمار ایسے واقعات ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے بچیاں اپنی عصمت گنوا بیٹھی۔ لاہور کی مناہل ملک اور عائشہ ملک ہو یا ان جیسی اور بچیاں جو ان ایپس کی وجہ سے زیادتی کا شکار بنی، حتیٰ کہ قتل تک کر دی گئیں۔ سوشل میڈیا کا جنون ایک ایسی وبا ہے جس میں شہری نہیں دیہاتی بھی مبتلا ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ٹک ٹاک یا اس جیسی دیگر ایپس پر اپنی بہو، بیٹیوں، بہنوں، حتیٰ کہ اپنے بزرگ والدین، ماؤں کو بھی لانے سے گریز نہیں کرتے، جن کا مقصد صرف اور صرف ویوز حاصل کرنا ہوتا ہے اور ان کے ذریعے شہرت اور پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ جو بندہ نیکی کا کام شروع کرے تو پھر جب تک وہ کام ہوتا رہے گا اس کا حصہ اس کو ملتا رہے گا، اگر کوئی برائی ایجاد کرے تو جب تک وہ برائی رہے گی اس وقت تک اسے عذاب ملتا رہے گا۔
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ممالک کے لیے ان ایپس نے قیمت بہت کم رکھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں کے نوجوانوں کو زیادہ پیسہ کمانے کے لیے دن رات ویڈیوز اپلوڈ کرنا پڑتی ہیں۔ زندگی کا ایک پل کا بھروسہ نہیں، مگر جو لوگ برائی ایجاد کرتے ہیں وہ برائی اس وقت تک ان کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی جب تک وہ باقی ہے۔ ایسی ویب سائٹس بھی موجود ہیں جہاں لوگ اپنی ہوم میڈ خلوت کی ویڈیوز بھی شیئر کرتے ہیں، جو کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ ناظرین، ایک دردمندانہ اپیل ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ان ایپس کی وبا سے محفوظ رکھیں۔ کل کو اس کی وجہ سے جہاں معاشرہ متاثر ہوگا، وہیں آپ کا اپنا خاندان بھی تباہی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔